جناب آج 31 اگست ہے اور یہ غزل نمبر 220 پہ آ گیا ہوں، اور آج میں معذرت بھی نہیں کر رہا کہ اتنے دن کیوں نہیں، کیونکہ میں عجیب عجیب کاموں میں الجھا رہا ہوں. لیکن آج جو غزل ہے صاحب، یہ اتنی مارکے کی غزل ہے کہ میں حیران ہوں کہ کسی صاحب نے کہا کہ میر کے 72 نشتر وشتر ٹائپ بات کر دی. تو میں تو 72 سے زیادہ غزلیں ایسی نکال کے لا سکتا ہوں جو کسی زبان میں نہیں نکلیں گی. یعنی کمال ہے. میں اس غزل کا ایک دو اشعار سے میں پہلے شناسا تھا تھوڑا سا، یہ میں نے پڑھی ہے. میں اس کے سحر میں ہوں 2-3 دن سے، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا میں کیسے اس کو قابو میں لاؤں، اس لیے مجھے دیر ہوئی ہے ایک آج. تو میں ایسا کروں گا. اچھا، اس میں 5 اشعار ہیں جو کہ فاروقی صاحب بھی اس کو ایڈٹ نہیں کر سکے، پانچوں کو انہوں نے لکھ دیا، سب پہ گفتگو کی ہے. لیکن کیونکہ اس پہ وقت بہت لگے، دفتر کے دفتر چاہیے، تو میں صرف ایک شعر پہ گفتگو کروں گا، لیکن پانچوں اشعار پڑھوں گا تاکہ آپ کو پتہ لگے. 3 جو ہیں وہ تو ایک ہی سمبلزم وغیرہ کی جو کائنات ہے اس کے ہیں، اور باقی 2 الگ. لیکن کمال کا شعر ہے اور کمال کے اشعار ہیں. میں آپ کو کیا بتاؤں، اگر آپ ذرا سی یکجہتی پیدا کر سکیں اور یکسوئی، اٹ ول بی ریوارڈنگ، آئی کین ٹیل یو دیٹ. فاروقی صاحب سے اگر ہم نے کوئی ایک چیز سیکھی ہے یا انہوں نے ہمیں قائل کیا، وہ یہ کہ مضمون جو ہے اس کو کہتے ہیں جی مضمون. تو مضمون وہی ہے سارے دنیا میں، ہر شاعری میں وہی مضمون ہے. موت، دماغ، ہم زندگی میں کیوں ہیں، عشق، فرقت، وصال، سب. بات یہ آپ نے کیا کیسے. یعنی یہ جو اس غزل میں جو مضمون جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں، وہ ولی دکنی اور سراج اور ان سے میر سے ہوتے ہوئے نظیری سے لے کے فیض تک، اور فیض صاحب کے بعد تک وہی ہے کہ گل اور چمن اور بلبل، اور یہ بات کیسے کر رہے ہیں. اب یہ جو شعر ہے چمن کا اور ہوا اور قفس کا، کم عجیب شعر، یعنی بڑے بڑے اشعار دیکھیں. لیکن میں نے کیا بتاؤں، اس شور میں ہی سنا. تو سن لیجئے، پہلے پوری غزل کے 5 شعر پڑھوں گا، پھر ایک وہ جو شعر جس پہ بات کروں گا وہ پڑھوں گا، پھر اس کے بارے میں فاروقی صاحب جیسے ایگزیجسس کرتے ہیں اور جو ٹولز ہمیں انہوں نے فراہم کیے ہیں جس سے ہم اور اشعار کو بھی دیکھ سکتے ہیں، اس پہ بات کریں گے. میر گم کردہ چمن زمزمہ پرداز ہے ایک، جس کی لے دام ستا گوش گل آواز ہے ایک. کچھ ہو اے مرغ چمن لطف نہ جاوے اس سے، نوحہ یا نالہ ہر ایک بات کا انداز ہے ایک. ناتوانی سے نہیں بال فشانی کا دماغ، ورنہ تاباہ قفس سے میری پرواز ہے ایک. یہ شعر سنیے صاحب. مارکا، گوش ہو ہوش کے ٹک، گوش کو ہوش کے ٹک کھول کے سن شور جہاں. ہوش کے ناخن لو تو کہتے ہی ہیں، ہوش کے ٹک شاید کہا ہو، میں نے نہیں کبھی پڑھا، کیا استعمال ہے. گوش کو ہوش کے ٹک، گوش کو ہوش کے ٹک کھل کے، گوش کو ہوش کے ٹک کھول کے سن شور جہاں. سب کی آواز کے پردے میں سخن ساز ہے ایک. وہ ایک کو ٹک سے جیسے ملایا، کمال ہے اس میں. اور سب کیا، یعنی وحد الوجود آپ کہہ لیجئے، جو بھی کہہ لیجئے، کیا مارکے کا شعر ہے. گوش کو ہوش کے ٹک کھول کے سن شور جہاں، یکسوئی کے ساتھ، یکجہتی کے ساتھ، سب کی آواز کے پردے میں سخن ساز ہے ایک. اور چاہے جس شکل سے تمثال صفت اس میں در آ، عالم آئین کے مانند در باز ہے ایک. میں نے عالم کی کیفیت پہ استعمال پہ میر کے کچھ 40-50 اشعار جو ہیں وہ اکٹھے کر کے لکھ رکھے، لیکن یہ پھر بھی مس ہو گیا تھا. میرے خیال ہے ایسے اور ہوگی 40-50. کمال بھائی. اچھا صاحب، فوری آتے ہیں. پہلے میں نے سوچا پہلے شعر پہ صرف ڈسکس کریں گے، کیونکہ اس میں بہت ہی بلاغت کی صورت حال ہے. پالیسمس جس کو کہتے ہیں نا، ابہام سے جو ملٹی میننگز ہوتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں فاروقی صاحب کیا رہے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں. پہلے تو میرا خیال ہے یہ کرنا چاہیے کہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کچھ جو الفاظ ہیں اس میں شعر میں، اس کی بات کر لیں. یا فاروقی جیسے پرداز کا لفظ جو ہے میں نے سنا تھا، لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ اس کے اصلی مطلب کیا ہے. تو یہ ایک طرح یہ لاحقہ ہے جس میں کہ بہت سارے معنی ہیں. تمہید بھی ہے، انداز بھی ہے، کسی چیز کو چمکانا، جلا دینا، ابتدا کرنا، بہت سارے اس کے معنی ہیں. تو زمزمہ پرداز ہے ایک. جب بھی میر صاحب ایک یا کہیں اور میں ایک کا سنتا ہوں تو مجھے اس میں بڑی کائنات نظر آتی ہے. ایک جیسے وہ یاس یگانہ بھی کہتے ہیں نا کہ سلو کر لو غالب سے یگانہ، تم بھی استاد وہ بھی ایک. ایک استاد. اچھا صاحب، اب فاروقی صاحب کیا کہہ رہے ہیں صاحب کہ اس شعر میں معنی کی کثرت، مجرد الفاظ، مجرد الفاظ
کہ کثیر المعنویت، صرف النحو اور الفاظ کے در و بست کی بنا پر ہے۔ اس جملے ہی کو اگر آپ اپنے سامنے رکھ لیں شعر پڑھتے ہوئے تو آپ شعر کو یعنی جپھا ڈال سکتے ہیں اس پہ، اور اشعار کو بھی۔ مجرد الفاظ کا مطلب ہے صاف، پاک اور تصوراتی بھی، یعنی جو الفاظ جن کے بہت سارے معنی نکلتے ہوں۔ کثرت مجرد الفاظ کی کثیر المعنویت، جس کو ہم لوگ ریٹرک میں کہتے ہیں پولیسمس نیچر، یعنی پولی کا مطلب پانچ سے زیادہ ویسے تو، لیکن مونوسمس ایک معنی جو کہ میرا خیال ہے کوئی لفظ ہو نہیں سکتا، اور پولیسمس جس کے بہت سے معنی ہیں۔ صرف و نحو یعنی گرامیٹیکل رولز، وہ قوانین جن سے الفاظ اور جملے بنتے ہیں اور ان کی ساخت وغیرہ، اور الفاظ کے در و بست کی بنا پر ہے۔ در و بست کیا لفظ ہے صاحب، ترتیب، بندش، نظم و ضبط، در و بست، واہ 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 واہ، در و بست اب میں کیا کروں گا استعمال، در و بست کی بنا پر ہے کہ الفاظ کیسے بٹھائے گئے ایک دوسرے کے ساتھ۔ میر گم کردہ چمن زمزمہ پرداز ہے ایک، جس کی لے دام ستا گوش گل آواز ہے ایک۔ کم شعر ایسے ہوں گے جن میں کثرت معنی کے اتنے زیادہ طریقے اس قدر کامیابی اور آہستگی سے برتے گئے ہوں۔ آہستگی میں نے اس لیے کہا، یعنی فاروقی صاحب نے اس لیے کہا ہے کہ شعر بظاہر بالکل سادہ معلوم ہوتا ہے، کوئی دھوم دھام نہیں ہے۔ اب شعر پر غور کرتے ہیں۔ اگر میر گم کردہ چمن کو ایک ترکیب مانا جائے تو معنی بنتے ہیں وہ میر جو گم کردہ چمن ہے، یعنی میر گم کردہ چمن جو ہے وہ زمزمہ پرداز ہے۔ لیکن میر کو الگ کر کے گم کردہ چمن کو ایک ترکیب فرض کر لیے، میر خطابیہ ہو جاتا ہے، یعنی میر صاحب گم کردہ چمن زمزمہ پرداز ہے، اور معنی یہ ہو جاتا ہے کہ اے میر ایک گم کردہ چمن زمزمہ پرداز ہے۔ اگر پہلے معنی کو قبول کر لیا جائے تو ایک کے دو معنی بنتے ہیں، محض ایک یعنی عدد۔ میر گم کردہ چمن ایک زمزمہ پرداز ہے، ایک آفت کا پرکالا ہے، اتنا عمدہ گاتا ہے، غیر معمولی۔ جیسے بال مکند حضور کا یہ لاجواب مطلع، جسے کہ یہ دیکھیے صاحب کیا بات انہوں نے بتا دی، بال مکند حضور کا یہ لاجواب مطلع جسے لوگوں نے غلطی سے میر سے منسوب کیا ہے۔ یہ جو چشم پرآب ہیں دونوں، ایک خانہ خراب ہیں دونوں۔ میں تو خود اس کو میر کا شعر سمجھتا تھا، جب ہم نے معلوم کیا کہ بال مکند حضور صاحب کون ہیں، میں نے تو کبھی نام نہیں سنا تھا، پتہ لگا غالب کے بڑے خاص شاگرد تھے، اور پتہ نہیں ہم نے تو صاحب خطوط پڑھے، ہم سے مس ہو گیا کیسے۔ ہم نے جا کے اس کے بارے میں ریسرچ کی تو پتہ لگا ہندوستان میں تو اس میں بڑے PhD کے مقالے لکھے جا چکے ہیں، جس پہ میں نکال لیا ایک مقالہ، اور اس کو میں پڑھ کر پھر واپس آؤں گا آپ کے پاس۔ ان صاحب کا کیا شعر ہے صاحب، یہ جو چشم پرآب ہیں دونوں، ایک خانہ خراب ہیں دونوں۔ اب معنی یہ بنے کہ میر گم کردہ چمن عجب غیر معمولی قسم کا زمزمہ پرداز ہے۔ میر گم کردہ چمن جو ہے، اگر دوسری قرأت یعنی ریسیٹیشن یا نیریٹو یا ایکسپریشن قبول کیجئے تو زمزمہ پرداز اس میں صفت کی بجائے اس میں فاعل بن جائے گا، یعنی وہ ایڈجیکٹو جو کہ جیسے ڈرائیور جو ہوتا ہے وہ اس میں فاعل ہوتا ہے۔ یعنی معنی یہ ہوئے کہ اے میر ایک گم کردہ چمن مصروف زمزمہ پردازی ہے۔ میر گم کردہ چمن زمزمہ پرداز ہے، ایک زمزمہ پرداز ہے۔ اب گم کردہ چمن پر غور کیجئے، معنی ہے وہ جس نے چمن کھو دیا ہے، وہ جس سے چمن کھو گیا ہے۔ اب تک اس بات کا اشارہ نہیں کہ چمن کے کھونے کے بعد وہ طائر اب کہاں ہے۔ دوسرے مصرے سے معلوم ہوا کہ وہ دام میں ہے، لہٰذا اس کی چمن گم کردگی کی دو وجہیں ہو سکتی ہیں، جس کی لے دام ستا گوش گل آواز ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ جال میں ہے، لہٰذا چمن اس سے کھو گیا، یا وہ چمن سے کھو گیا۔ لیکن دوسری بات یہ بھی ممکن ہے کہ وہ اڑتے اڑتے بہت دور نکل گیا، یہاں تک کہ راستہ بھول گیا یا بہت تھک گیا۔ اس عالم میں وہ یا تو خود گرفتار ہونے پر تیار ہو گیا، کیونکہ راستہ بھول چکا تھا، گھر واپس نہیں جا سکتا، لہٰذا گرفتاری کو بے کسی کی موت پر ترجیح دی، یا پھر تھک ہار کر وہ وہیں کہیں دم لینے کے لیے اترا اور خستہ حالی کے باعث گرفتار ہوا۔
یہاں فاروقی صاحب نے اصغر گونڈوی کا وہ مصرع مشہور یوز کیا، جس سے مجھے ان کا شعر بھی یاد آ گیا کہ جہاں بازو سمٹتے ہیں وہیں صیاد ہوتا ہے، یعنی جہاں یہاں کوتاہی ذوق عمل، یہاں کوتاہی ذوق عمل ہے خود گرفتاری، جہاں بازو سمٹتے ہیں وہیں صیاد ہوتا ہے۔ اور اسی غزل کا ایک شعر ہے کہ بنا لیتا ہے موج خون دل سے ایک چمن اپنا، بنا لیتا ہے موج خون دل سے ایک چمن اپنا، وہ پابند قفس جو فطرتاً آزاد ہوتا ہے۔ اصغر گونڈوی بھی ایسے ویسے نہیں تھے۔ چلیے صاحب، لیکن گم کردہ چمن کے ایک معنی گم کردہ چمن بھی ہیں، گم کردہ چمن کے ایک معنی گم کردہ چمن بھی ہوتے ہیں، اور یہ اضافیت کا وہ جو ان کا آرگیومنٹ ہے پرانا وہ بھی آ جاتا ہے، یعنی وہ جسے چمن نے گم کر دیا، گم کردہ چمن۔ اب مفہوم یہ نکلا کہ اس طائر کو چمن نے ہی گم کر دیا، یعنی چمن نے اسے قبول نہ کیا، اپنے پاس نہ رکھا۔ اس مفہوم کی روح سے طائر ایک ایسی بیچارہ ہستی بن جاتا ہے جسے خود اس کے وطن نے قبول نہ کیا۔ وہ وطن جو پناہ اور استقامت کا گھر تھا، اس طائر کے لیے غربت سے زیادہ بے مہر ثابت ہوا۔ اب زمزمہ پرداز پر غور کرتے ہیں۔ پرداختن کے 7 سے لے کر 16 تک معنی بتائے گئے ہیں۔ مندرجہ ذیل ہمارے مفید مطلب ہیں: گانا، سنوارنا، مانجنا، مرتب کرنا۔ لہٰذا طائر گم کردہ چمن اپنا زمزمہ گا رہا ہے، یا اسے خوب سنوار کر پیش کر رہا ہے، یا اسے مکمل و مرتب کر رہا ہے۔ ان تمام صورتوں میں مصرع ثانی 2 معنی دے رہا ہے۔ اس کی لے ایسی ہے کہ دام سے لے کر گوش گل تک ایک آواز پھیلی ہوئی ہے، یعنی اس کا نغمہ بہت پرقوت ہے، اس کی لے بالکل یک رنگ ہے۔ لیکن اگر لے بالکل یک رنگ ہے تو پھر زمزمہ پردازی کیسی؟ لہذا معلوم ہوا کہ اس معنی میں مصرع طنز یعنی آئرنی کا حامل ہے۔ میں طنز کو مصرع طنز یعنی آئرنی ہے، غالب کو کہا جاتا ہے عام طور پہ نا کہ آئرنی کے شاعر ہیں، لیکن میر کے یہاں لوگوں کو نہیں ملتی تھی کہ کہہ رہے کہ آئرنی کا حامل ہے۔ اور آگے چلیے کہ زمزمہ پرداز کے جو معنی بھی قبول کیے جائیں، مصرع ثانی ایک تیسرے مفہوم کا بھی حامل نظر آتا ہے۔ طائر کی لے ایسی ہے کہ دام سے لے کر گوش گل تک سب کو، یعنی کم سے کم دام اور گوش گل دونوں کو یکساں، یعنی ایک ہی تاثر کی حامل سنائی دیتی ہے۔ یعنی اس کا جو تاثر دام گاہ میں ہے وہی چمن میں بھی ہے۔ دام گاہ کی خوب ترکیب ہے صاحب۔ ایسا نہیں ہے کہ دام گاہ مثلاً وہ غمگین اور حزین معلوم ہو لیکن چمن والوں کو یہ پرمسرت سنائی دے، لیکن پھول کو سننے سے عاری فرض کرتے ہیں۔ اب ایک اور ضلع دیکھیے، پنکھڑیوں اور کان میں مشابہت کے باعث پھول کے کان تو فرض کیے جاتے ہیں، لیکن پھول چونکہ بلبل کے نالہ و فغاں پر کان نہیں دھرتا، اس لیے اسے بہرا کہا جاتا ہے۔ لہٰذا اگر یہ پہلو اختیار کیا جائے تو مفہوم یہ نکلا کہ طائر گم کردہ چمن کی فریاد کوئی سن ہی نہیں رہا ہے۔ اس کی لے گوش گل سے لے کر دام تک ایک آواز کی طرح ہے، یعنی کوئی وجود نہیں رکھتی، کیونکہ پھول کے لیے آواز کا وجود نہیں، اور چونکہ اس کی لے گوش گل اور دام تک یکساں ہے، لہذا معلوم ہوا کہ اس کی آہوزاری کا کوئی سننے والا نہیں۔ ایک آواز کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ اس کی لے میں کوئی سر نہیں، بس ایک سادہ و بے رنگ آواز ہے۔ ایسی صورت میں زمزمہ پرداز بھی طنزیہ کیفیت کا حامل ہو جاتا ہے، یعنی ہے تو لے بالکل بیکار سی لیکن خود اپنے آپ پہ طنز کر رہے ہیں کہ زمزمہ پرداز ہے۔ کیا کہنے، بیچارہ زمزمہ پردازی کی کوشش کر رہا ہے یا خود کو زمزمہ پرداز سمجھ رہا ہے، لیکن دراصل گرفتاری و مجبوری و خستہ حالی یا گرفتاری کے رنج و کرب کے باعث اس کے منہ سے بس ایک بے سری سیٹی سی نکل رہی ہے۔ آزاد ہوتا اور اپنے چمن میں ہوتا تو بات ہی اور ہوتی، اب تو بس ایک صدا ہے جو ہر طرف گونج رہی ہے۔ غرض جس پہلو سے دیکھیے، جس لفظ پر غور کیجئے، معنی کا خزانہ نظر آتا ہے۔ فاروقی صاحب شکریہ، آپ کی وجہ سے نظر آیا، ہمیں تو صاحب ہم تو ایسی ٹہل جاتے اس سے کہ میر گم کردہ چمن زمزمہ پرداز ہے ایک، جس کی لے دام سے تا گوش گل آواز ہے ایک۔ یوں کریں یا میر گم کردہ چمن زمزمہ پرداز ہے ایک، جس کی لے دام سے تا گوش گل آواز ہے ایک، یعنی آبزرو کر رہے ہیں اس کو۔ میرا خیال ہے بہت لمبا ہو گیا، آئندہ پھر اس کو
وہ کرنے کی کوشش کروں گا تھوڑا سا ایڈٹ.